السلام علیکم ناظرین، شان ٹی وی پرائم ٹائم میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش سب سے پہلے شان ٹی وی کی ساری ٹیم کی جانب سے شان ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں 80ویں جشن آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تازہ خبروں کے لیے شان ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کر لیں۔ پیش ہے آج کی خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جشن آزادی کے موقع پر لال قلعے کے فسیل سے جو تقریر کی ہے وہ پچھلے 12 سالوں میں سب سے چھوٹی تقریر تھی۔ ملک کے اہم مسائل کو چھوڑ کر مرکزی دھارے کا میڈیا اسی بات پر بحث کر رہا ہے کہ مودی نے سب سے چھوٹی تقریر اس مرتبہ کی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلی مرتبہ نریندر مودی نے لال قلعے کے فسیل سے خطاب کرتے ہوئے 12ویں مرتبہ لال قلعے سے خطاب کر کے اندرا گاندھی کا ریکارڈ توڑا تھا۔ اس ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت نہرو نے 17 مرتبہ لال قلعے سے قوم کو مخاطب کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جہاں لال قلعے سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے نوجوانوں کو مفت آن لائن کوچنگ کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے، وہیں ذہنی نکسل کی نئی اصطلاح بھی پیش کر دی۔ اب تک بی جے پی اربن نکسل کی اصطلاح استعمال کرتی تھی، مگر اب سے ذہنی نکسل کی اصطلاح بھی بی جے پی لیڈران کی زبان پر عام ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا اشارہ کانگریس پارٹی قائدین کے ساتھ ساتھ جنتر منتر پر احتجاج کرنے والے لیفٹ طلباء تنظیموں کی طرف بھی تھا۔ نکسل ذہنیوں پر وزیر اعظم نریندر مودی کے طنز کے علاوہ یوم آزادی جشن کے خطاب میں خواتین تحفظات کو نظر انداز کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کانگریس پارٹی نے پھر ایک مرتبہ وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہا کہ کانگریس نے ستمبر 2023 میں متفقہ طور پر خواتین تحفظات بل کی حمایت کی تھی، مگر اب تک اس کا نفاذ عمل میں نہیں آیا، اور نہ کہ لال قلعے کی فسیل سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے خواتین تحفظات بل پر بات کی ہے۔ لال قلعے میں یوم آزادی کے جشن کے دوران 80 سالوں میں پہلی مرتبہ مکمل وندے ماترم پڑھا گیا۔ فوج کے ایک بینڈ نے مہمانوں کی جانب سے وندے ماترم گانے کے دوران دھن بجائی۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں وندے ماترم کے متعلق احترام پر مشتمل بل کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ مانسون اجلاس کے اختتام سے قبل بھی پورا وندے ماترم گایا گیا۔ بی جے پی نے مکمل وندے ماترم ورژن پر اعتراض کا سونیا گاندھی پر الزام عائد کیا ہے، جبکہ کانگریس پارٹی نے الزامات کی تردید کی ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ وندے ماترم کے مکمل ورژن سنانے پر سونیا گاندھی نے اعتراض کیا ہے، جس سے اپوزیشن پارٹی کانگریس نے انکار کیا ہے۔ کانگریس نے زور دے کر کہا کہ قومی گیت کے مکمل ورژن کو گانے سے روکنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ سونیا گاندھی دراصل کھڑگے کے لیے کرسی مانگ رہی تھی، جو کافی دیر سے کھڑے ہوئے تھے۔ جشن آزادی کے موقع پر کیرالہ کے چیف منسٹر اے ڈی ستیشن نے فرقہ پرستی کے خلاف متنبہ کیا۔ ستیشن نے ترووننتھاپورم کے سینٹرل اسٹیڈیم میں منعقدہ جشن آزادی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرقہ پرستی سے متنبہ کیا اور عوام سے کھلے ذہن، روداری، بحث، خود اصلاح اور اختراع پر مبنی مضبوط جمہوریت کے محافظ اور جنگجو بننے کی اپیل کی۔ آسام میں یوم جمہوری تقریب جشن کے دوران چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے آسام سیلاب متاثرین کو یاد کیا۔ چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے اس موقع پر کہا کہ ریاستی حکومت سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کے لیے بحالی کا ایک جامع منصوبہ تیار کرے گی۔ چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے قومی پرچم لہرایا اور سلامی بھی پیش کی۔ واضح رہے کہ سیلاب نے آسام میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سوریہ کانت نے سپریم کورٹ میں منعقدہ یوم آزادی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے نوجوانوں کی ستائش کی۔ سی جے آئی سوریہ کانت نے کہا کہ نوجوان نسل کی قابل ذکر لچک، سماجی حقائق سے آگاہی، بات چیت اور علم تک رسائی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال قوم کو ان پر اعتماد کرنے کی ہر وجہ فراہم کرتا ہے۔ انڈونیشیا میں ایک اور طاقتور زلزلے نے بڑے پیمانے کی تباہی مچائی ہے۔ عمارتیں منہدم ہو گئیں، جبکہ ابتدائی رپورٹس میں مکانات کو تنصیبات کو بھاری نقصان کی خبریں مل رہی ہیں، جبکہ اہلکاروں کی جانب سے کوئی واضح تعداد نہیں بتائی گئی ہے۔ 7.7 کی شدت کے ساتھ پیش آئے اس طاقتور زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 38 تک پہنچ گئی ہے۔ انڈونیشیا میں
سونامی کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شان ٹی وی پرائم ٹائم کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شان ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی ضرور فالو کر لیں۔ شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو اب دے اجازت، شب بخیر۔